اچھا خورشید قصوری صاحب، یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بی جے پی کی وہ حکومت جس نے بنیاد ڈالی اور یہاں تک آگے کہ ڈی ملٹرائز کرتے ہیں، سیلف اٹانومی دیتے ہیں، 15 ایئرز کا ریویو ڈالیں گے کہ اور آگے کیسے چل رہے ہیں۔ دوسری بی جے پی کی حکومت نے وہ علاقائی ہڑپ کر لیا۔ اب ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اب تو جب ہم جہاں سٹینڈ کرتے ہیں وہ یہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ان کے خود ہی یہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو آج کہا ہے ان حالات میں ڈائلاگ کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیں مسئلہ کشمیر جنگ کے ذریعے تو حل نہیں ہو سکتا، 10 مرتبہ یا ہم جنگ کر چکے ہیں یا جنگ کے قریب ہیں۔ 3 بڑی جنگیں 48، 65، 71 اور 2 چھوٹی جنگیں کارگل کی تھی اور ایک رن آف کچھ کی۔ تو یہ 5 جنگیں، پھر جب میں وزیر خارجہ بنا تھا تو 1 ملین سولجر، دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی فوجوں کی موبلائزیشن تھی، آمنے سامنے 11 مہینے کھڑے رہے اور خدشہ تھا کہ کسی وقت دونوں ممالک میں جنگ نہ چھڑ جائے، اور اسی قسم کے اور واقعات تھے۔ تو اب جب یہ کلیئر ہو گیا انڈیا اور پاکستان پہ کہ جنگ حل نہیں، اور اب تو کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں تو بات چیت کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں۔ اب انہوں نے جو کام کیا ہے، موڈی صاحب نے اپنی ہارڈ لائن کور سپورٹرز کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن میں، یا ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، فیل ہو رہی ہے، ان کی توجہ ہٹانے کی خاطر اکانومی کی طرف سے بھی، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جناب ہم تو اس کو مدغم کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کے ادغام سے یہ، جیسے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے نے بھی کہا ہے کہ انڈیا کہتے آیا کہ اس کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ان کا اس کی انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بھی 50 سال کے بعد ان کے قدم کے بعد جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، یہ انٹرنیشنلائز ہوا، وہاں آیا، اور پھر جس قسم کی پبلسٹی اس وقت ان کو نیگیٹو مل رہی ہے تمام بین الاقوامی میڈیا میں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے، کہ آج ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، مائلم جو سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہندوستان ہر موقع پہ کہتا تھا کہ ہم دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اب شاید اس کو یہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ تو اب ان حالات میں تو ممکن ہی نہیں، لیکن یہ حالات قائم نہیں رہ سکتے۔ کتنی دیر کشمیریوں پہ کرفیو نما جو حالات ہیں رکھے جائیں گے؟ جیسے ہی اٹھائیں گے اس کا ایک شدید رد عمل ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا حکومت بھارت کی برداشت کرے گی یا ان کو زبردستی کچلے گی۔ جو بھی کرے گی حقیقت حال سامنے آ جائے گی، اور کشمیر کی جنگ آزادی یا تحریک آزادی اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ بھارت کی حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ کشمیریوں کو زبردستی دبا دے۔ تو حل تو بات چیت کے ذریعے ہوگا، لیکن اس کے آثار ابھی نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈپلومیٹکلی کوئی یہ جو اس وقت ایک بنا ہے سما انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا، اور جو دیگر ممالک اس میں انٹرسٹ اب لے رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اب تو بہت سی ایسی باڈیز ہیں، مختلف تھنک ٹینکس ہیں، پارلیمنٹری باڈیز ہیں۔ ایک تو ہوتی ہیں حکومتیں ایک بڑی پریگمیٹک سوچ لیتی ہیں، پریکٹیکل، کیونکہ ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن انہی ممالک میں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رابطہ مسلسل رکھنا چاہیے تاکہ قصوری یہ صاحب، دباؤ بھارت پہ کم نہ ہو۔